نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پی کے ٹرو ٹی وی اور میں ہوں حاجی محمد بشیر سولجر۔ ناظرین، چینی وزیر خارجہ کی OIC اجلاس میں شرکت نے ایک ایسا تہلکہ مچایا کہ ابھی تک مغرب اور انڈیا حواس باختہ ہے۔ ابھی تک مغرب کے اخبار چینی وزیر خارجہ کی OIC اجلاس پہ تبصرے کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے تمام اسلامی ممالک میں خوشی کا اظہار کیا گیا، اور خصوصاً وہ ممالک جو امریکہ کی غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں ان کو بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ امریکہ کے مقابلے میں بالکل اس کے برابر کا ایک تحلیف ہمیں مل گیا ہے۔ ناظرین، میں یہاں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ شاید کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بات آ رہی ہو کہ چین بھی تو آخر غیر مسلم ہے، چین بھی تو آخر کافر ہے۔ ناظرین، اسلام میں، شریعت میں اس کی باقاعدہ اجازت ہے کہ آپ ایک طاقتور کافر کے مقابلے میں ایک طاقتور کافر کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی بہت عمدہ مثال آپ کے سامنے یہ میں پیش کرتا ہوں کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب کے وصال کے بعد بہت غمگین ہو گئے، کفار نے بہت آپ پر ستایا، تو آپ طائف کی طرف نکلے۔ وہاں جا کر آپ نے 3 بھائیوں سے ملاقات کی، افضل بن لیل بن عمرو، حبیب بن عمرو اور مسعود بن عمرو۔ یہ تینوں بھائی تھے، یہ بڑے سردار سے طائف تھے۔ ان کے ساتھ آپ نے جا کے ملاقات کی اور اسلام کی دعوت دی، لیکن ان بدبختوں نے آپ کو جھٹلایا۔ نہ صرف جھٹلایا بلکہ آپ پر بہت سارا غم کے پہاڑ توڑے۔ وہ بہت دردناک واقعہ ہے کہ وہاں سے آپ صبر کے پہاڑ اپنے دامن میں چھپائے ہوئے وہاں سے جب نکلے تو وہاں ایک جگہ ہے جہاں آپ نے جنوں سے مخاطب ہوئے اور جنہوں نے وہاں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو وہاں سے آپ نے ایک کاتب مکہ میں بھیجا کہ آپ جاؤ اخنس بن شریک کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ میں تیرے پاس آ کر اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کرو، مجھے پناہ دو۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس وہی کاتب بھیجا، تو اس نے بھی بہانہ کر دیا۔ پھر آپ نے مطعم بن عدی کے پاس اپنا ایلچی بھیجا، اور مطعم بن عدی نے حامی بھر لی، کہا کہ میں محمد بن عبداللہ کو پناہ دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو مطعم بن عدی اپنے پورے بھتیجوں اور اپنے بیٹوں کے ساتھ اسلحہ لے کر اور مسلح ہو کر بیت اللہ میں آئے، اور آ کر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کیا۔ تو ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے پوچھا کہ مطعم، یہ آپ نے پناہ دی؟ اور اس نے کہا ہاں، میں نے محمد بن عبداللہ کو پناہ دی۔ تو انہوں نے کہا جس کو آپ نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی۔ تو یہ تاریخ
میں بہت ایسے مسائل موجود ہیں، جیسے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو اس کا قبیلہ سارا ان کے مخالف ہو گیا، تو آپ کے ایک مکان کا گھراؤ کر لیا گیا، بہت سارا قبیلہ جو آپ تھا وہ اس نے آپ کے مکان پر گھراؤ کر دیا کہ یہ بے دین ہو گیا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس وقت آس بن وال، وہ بھی بہت بڑا سردار تھا مکہ کا، تو وہاں وہ آیا تو لوگوں سے پوچھا یہ کیا بات ہے، کہا کہ اس طرح عمر بن خطاب نے بے دین ہو گیا ہے اور ہم اس کا گھراؤ گیا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ آس بن وائل نے کہا کہ میں عمر بن خطاب کو پناہ دیتا ہوں، تو وہ سب مجمع چلا گیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف مواقع پر کفار سے اسلام کی مدد کرائی۔ تو اس وقت بھی دنیا کو، مسلم امہ کو ایک بہت بڑے حلیف کی ضرورت تھی جو کہ امریکہ اور مغربی طاقتوں کا مقابلہ کر سکے، اور لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے چین کو اس کے لیے منتخب کر لیا، اور چین اس وقت پورے مسلمانوں کا حلیف بن چکا ہے، اور اس نے 400 ارب ڈالر کی مسلمان ملکوں میں سرمایہ کاری کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مستقبل میں مسلمہ ایک بہت بڑی طاقت ہو کر انشاءاللہ ابھرے گی، اور یہ ساری کاوشیں جو ہیں وہ عمران خان اور جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم کی ہیں، اور ان کو بلا تاخیر اور بلا تخریب ان کو جو ہے نا اس پر ستائش کرنی چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اب عدم اعتماد کا اونٹ بھی کروٹ بیٹھنے والا ہے، اور یقیناً انشاءاللہ وہ کروٹ حکومت کی طرف ہی ہوگی۔ نقشہ کچھ اس طرح بن رہا ہے کہ 27 تاریخ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، اور اس کے بعد 27 تاریخ کو عمران خان کا جلسہ ہے جس میں اس نے سرپرائز دینا ہے۔ تو کچھ اس طرح بن رہی ہے کہ انشاءاللہ اس طرح اپوزیشن یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے بہت سے پی ٹی آئی کے منحرف لوگ ان کے پاس ہیں، اسی طرح حکومت کے پاس بھی بہت سارے اپوزیشن کے منحرف ایم این اے موجود ہیں، جن کی تعداد 15، 16، 17 تھی، اور اگر جیسا کہ پلان ہے اور متوقع ہے کہ اگر چودھری نثار نے شامل ہو گئے 27 تاریخ کو پی ٹی آئی میں، تو پھر ان اپوزیشن کے ایم این اے کی تعداد 20 سے 25 ہو جائے گی۔ تو اس طرح نقشہ بنے گا کہ جو سوموار کو پھر سپریم کورٹ میں جو ہے نا صدارتی ریفرنس پر سماعت ہے، وہاں سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ فلور کراسن میں جو منحرف اراکین اسمبلی ہیں ان کو نااہلی کی مدت ہوگی 5 سے 10 سال تک انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اس طرح کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے سکیں۔ اگر کوئی جائے گا بھی تو پھر یہ سوچ کر کہ میں نے 40-50 کروڑ کی آفر ہے تو اپنی سیاست کو قربان بھی کرے گا، تو اس کے بعد بھی اسپیکر کے پاس اختیارات ہوگا کہ وہ اس کا ووٹ کاؤنٹ نہ کرے، بعد میں بے شک یہ معاملہ پھر عدالت میں چلا جائے، اور انشاءاللہ ووٹنگ والے دن اتحادی جماعتوں میں، حکومت کی اتحادی جماعتوں میں کوئی بھی جو ہے نا اسمبلی ہال نہیں جائے گا، اور اپوزیشن کو انشاءاللہ بہت ساری رسوائی ہوگی، اور امریکہ کے حواریوں کو، امریکہ کا جھنڈا پالنے والوں کو نہ صرف مایوسی ہوگی بلکہ ان کی سیاست جو ہے نا وہ مٹی ہو جائے گی، اور اپوزیشن والے بھول جائیں گے۔
برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہمارا آپ کے ساتھ رشتہ چلتا رہے اور ہماری آپ کے ساتھ جو ہے نا بات ہوتی رہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو حقائق کی روشنی میں جو ہے نا حالات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔